السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 6 کی انگلش بک کی یونٹ 1 بی پڑھیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو نیا کورس ہے اس میں یونٹ 1 اے، یونٹ 1 بی، یونٹ 1 سی، ٹیکسٹ 1 اے، ٹیکسٹ 1 بی، ٹیکسٹ 1 سی، اس ترتیب سے لکھا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہیومینٹی، یعنی انسانیت کے لیے وقف شدہ۔ ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب ہے جو چیز وقف شدہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آگے بریسز میں لکھا ہوا ہے عبدالستار ایدی۔ تو آبویسلی عبدالستار ایدی کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ بے شک یہ بہت اچھا انسان تھا، اینڈ وی آل نو دیٹ ہاؤ مچ ہی ڈیڈ فار دا سیک آف ہیومینٹی، اور اس نے جو سیکریفائسز دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو اچھا، اس کا یہ جو انسان تھا یہ 1928 میں پیدا ہو گیا تھا، اور 2016 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو اس کو پڑھتے ہیں، سبق کی طرف آتے ہیں۔ بے شک یہ بہت نیک انسان تھا، اور اس نے انسانیت کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ سے۔ پیپل ہیو بیکم ایجوکیٹڈ، لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے، بٹ ہیو ناٹ بیکم ہیومن، لیکن انسان نہیں بن سکے۔ یہ عبدالستار ایدی نے فرمایا تھا کہ انسان تو تعلیم یافتہ ہو گئے لیکن لوگ تعلیم یافتہ تو ہو گئے لیکن انسان نہ بن سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان بننا پڑے گا، یعنی ہم انسانیت کی فکر ہونی چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو ہم اصل معنوں میں پھر ایجوکیٹڈ کہلائیں گے۔ عبدالستار ایدی آفن ریفر ٹو ایز دا اینجل آف مرسی، عبدالستار ایدی جس کو اکثر رحم کا فرشتہ کہا جاتا ہے، واز اے ریمارکیبل ہیومینیٹیرین، وہ خدمت خلق کرنے والا بہت اعلیٰ ہیومینیٹیرین تھا، یا وہ بہت اعلیٰ خدمت خلق کرنے والا تھا۔ یعنی ہیومینیٹیرین کا مطلب ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ ہو ڈیڈیکیٹڈ ہز لائف، جس نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، ٹو سرونگ دوز ان نیڈ، کہ وہ ان کی مدد کرے جو جن کو ضرورت ہوتی ہے، یا ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ بورن ان 1928، وہ 1928 میں پیدا ہوئی، ان دا سٹی آف گجرات، انڈیا، گجرات کا جو شہر ہے انڈیا میں، تب تو پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا۔ ہز فیملی مائگریٹڈ ٹو پاکستان ان 1947، اس کے خاندان نے پاکستان ہجرت کی 1947 سے۔ ایدیز ارلی لائف ایکسپیرینسز شیپڈ ہز پروفاؤنڈ کمپیشن، ایدی کے جو پہلے سے زندگی کے ایکسپیرینسز تھے، تجربات تھے ارلی زندگی کے، تو یہی وجہ تھی کہ ان تجربات نے اس کی جو کمپیشن تھی، ہمدردی تھی، پروفاؤنڈ بہت اعلیٰ ہمدردی تھی، اس کو جنم دیا۔ اینڈ انویورنگ کمٹمنٹ، اور ایک نہ ختم ہونے والا فیصلہ، ٹو دا ویلفیئر آف ادرس، دوسروں کی مدد کے لیے یا دوسروں کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر مینس بھلائی کے لیے۔ گروئنگ اپ ان اے فیملی آف لمیٹڈ مینس، محسوس ذرائع کے خاندان میں وہ بڑھ گیا۔ ایدی وٹنسڈ پاورٹی، ایدی نے غربت دیکھی، پاورٹی مینس غربت، وٹنسڈ مطلب دیکھی۔ اینڈ سفرنگ فرام این ارلی ایج، اور بنیادی زندگی سے اس نے مشکلات کا سامنا کیا۔ دیز ایکسپیرینسز ڈیپلی امپیکٹڈ ہم، یہی تجربات نے اس کو بہت گہرائی تک اس کو متاثر کیا۔ انسٹلنگ ان ہم اے اسٹرانگ سینس آف ایمپتھی، اس کے اندر ایک ہمدردی کا ایک بہت مضبوط احساس پیدا کیا۔ اینڈ اے ڈیزائر، اور ایک خواہش پیدا کی، ٹو ایلیویٹ دا ہارڈ شپس آف فیسڈ بائی دا لیس فارچونیٹ، اور بیچارہ لوگوں کے، لیس فارچونیٹ کا مطلب ہے غریب لوگ، یعنی جن کی قسمت اچھی نہیں ہوتی، لیس فارچونیٹ ہوتے ہیں، بدقسمت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے مشکلات کو کم کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی۔ His personal experiences became the driving force behind his tireless efforts to bring positive change to society. اس کے نجی زندگی کے جو تجربات تھے وہ اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس بن گئے۔ ڈرائیونگ فورس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک ایسی قوت بن گئی جو اس کو آگے پش کیا، یعنی اس کو آگے لے گئے۔ بیہائنڈ ہز ٹائرلیس ایفرٹس، اس کا جو ان تک کوشش تھی، یا اس کی جو ان تک محنت تھی، اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس بن گئی،
یعنی اس کو پیچھے سے دھکا دے رہی تھی یا اس کو مجبور کر رہی تھی کہ یہ ایسے ایفرٹس کر لے، ٹائرلیس ایفرٹس کر لے ٹو برنگ پازیٹیو چینج ٹو سوسائٹی، تاکہ وہ معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکے۔ ہز مدرس سیریس اینڈ پرسسٹنٹ النس، اس کی والدہ کی سنجیدہ اور دائمی بیماری نے، اینڈ دین ہر ڈیتھ، اور پھر اس کی موت نے، کریٹڈ این اوور لاسٹنگ امپریشن، اس پر ایک نہ ختم ہونے والا اثر بنا دیا، آن ہز تھنکنگ پیٹرنز، اس کے سوچنے کے طریقے پر، اینڈ پرسنالٹی، اور اس کی شخصیت پر، دیٹ ڈرو ہم ٹو میک اے پلیج ٹو کمفرٹ سفرنگ ہیومینٹی، اور اس کو اس طرف لے گئے کہ وہ ایسے سہولیات بنائے، پلیز بنائے کہ جو سفرنگ ہیومینٹی ہے، جو مشکل میں انسانیت ہے، مشکل میں پڑی ہوئی انسانیت ہے، اس کو سکون اور آرام دے سکے۔ ہی ہیڈ دا ویژن آف اسٹیبلشنگ ویلفیئر ہومس، وہ خیال رکھتا تھا، وہ مقصد رکھتا تھا، آف اسٹیبلشنگ، قائم کرنے کی، ویلفیئر ہومز، بالائی کے گھر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے گھر جو بے گھر لوگوں کو پھر دیے جاتے ہیں، اینڈ شیلٹرز، اور پناہ گاہیں، ٹو منیمائز دا گریوینسز، تاکہ غموں کو کم کر سکیں، آف دا پیپل، ان لوگوں کے، who lived in a misery، جو غموں میں رہتے ہیں، اینڈ had no one who could provide them with the basic necessities of life، اور ان کو کوئی بھی بنیادی زندگی کے چیزوں کو پرووائڈ مہیا نہیں کر سکتے، جو اس کی بیسک بنیادی ضروریات ہوتی ہے زندگی کے، وہ کوئی بھی ان کو مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ تھرو دیز شیلٹر ہومس، یہی پناہ گاہ کے گھروں سے، ایدی ووڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا پیپل، ایدی نے حلف اٹھایا، ٹو ٹیک کیئر آف دا پیپل، وہ لوگوں کا خیال رکھے گا، who were maltreated، جن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، neglected، یا جو لوگ نظر انداز ہو چکے تھے، اینڈ had any sort of physical or mental disability، یا وہ کوئی بھی جسمانی یا ذہنی معذوری رکھتا ہو یا رکھتے تھے، یعنی ایسے لوگ جو ذہنی یا جسمانی معذور ہوتے تھے یا بیمار ہوتے تھے، ان کو ایدی جو تھا ان کی ہیلپ کرتا تھا۔ ہی بیگن ہز مشن، اس نے اپنا مقصد شروع کیا، بائی اسٹیبلشنگ اے فری ڈسپینسری، سب سے پہلے اس نے فری ڈسپینسری کھولی جہاں سے دوائیاں ملتی تھی لوگوں کے لیے، فار دا نیڈی، ضرورت مندوں کے لیے، ان کلیبوریشن ود سم کمیونٹی ممبرس، اسی برادری کے کچھ لوگوں یا کچھ ممبران کے ساتھ ان کے تعاون سے، اسی کمیونٹی کے کچھ ممبران کے تعاون سے اس نے ڈسپینسری کھولی، یہ اس کا پہلا سٹیپ تھا۔ ایدی چاہتا تھا ٹو اسٹیبلش این آرگنائزیشن، کہ وہ ایک ایسا تنظیم بنائے، دیٹ کوڈ سرو ملٹیپل پرپزز، کہ وہ مختلف یا ایک سے زیادہ، ملٹیپل کا مطلب ہے زیادہ، یعنی کسی اسپیسیفک کام کے لیے نہ ہو، بہت زیادہ مقاصد کے لیے ایک آرگنائزیشن ہو، ایک تنظیم ہو جو بہت زیادہ کام کر سکے ایک ساتھ، یعنی وہ فرسٹ ایڈ بھی دے سکے لوگوں کو، ایمبولینس سروس بھی دے سکے، اسپتال بھی دے سکے، اور شیلٹرز وغیرہ، مینٹل ہاسپٹل وغیرہ بھی دے سکے، اینڈ دس فاؤنڈیڈ، اور پھر بن گیا ایدی ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ بن گیا، ایک تنظیم بن گئی۔ ہز ویژن ڈیولپڈ، اس کا جو مقصد تھا وہ بڑھ گیا، اس نے ترقی کی، اینڈ نرچرڈ فردر، اور مزید بنا لیا، ایز ہی وینٹ آن، جیسے ہی وہ آگے بڑھا، ٹو بلڈ ایدی ہومس، پھر اس نے ایدی کے گھر بنائے، میٹرنیٹی ہومس ان گھروں کو کہتے ہیں جہاں پر یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے، جن لوگوں کے والدین نہیں ہوتے، بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، ان کا جہاں پر خیال رکھا جاتا ہے، اینڈ انیشیٹڈ این ایمبولینس سروس اکراس کراچی، اور پھر پوری کراچی میں ایمبولینس سروس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، میٹرنیٹی ہوم میں نا، اس میں جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہے ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، جو بے سہارا ہوتی ہیں۔ ویل ہز ورک ارنڈ ہم گلوبل ریکگنیشن، جبکہ اس کے کام نے پوری دنیا میں اس کو پہچان کروائی، پوری دنیا کی پوری گلوب کی پہچان کرائی اس کو، یعنی وہ پوری دنیا اس کو جان گئی، اینڈ ایڈمیریشن، اور اس کی تعریف کی،
عبدالستار ایدھی ریمینڈ گراؤنڈڈ. عبدالستار ایدھی عاجز رہے. گراؤنڈڈ کا مطلب ہے جس میں غرور و تکبر نہیں ہوتا، یعنی اس کے باوجود کہ پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کو پہچان رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک ریمینڈ گراؤنڈڈ ہے. مطلب وہ عاجز ہے، غرور تکبر یہ کچھ بھی نہیں کیا، عاجز انسان تھا. اینڈ فوکسڈ آن ہز مشن، اور اپنے مقصد پر توجہ دی. ہز پرسنل لائف ریوالوڈ انٹائرلی اراؤنڈ دا سروس آف ہیومینٹی. اس کی نجی زندگی گھومتی ہے اراؤنڈ دا سروس آف ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت کے ارد گرد. یعنی اس کی جتنی بھی زندگی ہے وہ انسانیت کی خدمت میں ہی گزری ہے. اینڈ ہی کنسیڈرڈ ہز ورک، اور اس نے اپنے کام کو کنسیڈر کیا، سمجھا ایز اے سیکریٹ ڈیوٹی، ایک مقدس فرض کی طرح. بیسٹوڈ اپان ہم، جو اس کو دی گئی ہے. اس نے اپنے کام کو یہ سمجھا کہ مجھے ایسی ڈیوٹی دی گئی ہے جو ایک مقدس فرض ہے. ڈیوٹی مینس فرض، مقدس فرض دی گئی ہے اس کو. ایدھی اینڈ بلقیس ایدھی، ایدھی اور بلقیس ایدھی جو اس کی وائف تھی، ورکڈ ڈے اینڈ نائٹ، انہوں نے دن رات محنت کی. کلیبوریٹیولی، ایک دوسرے کے تعاون سے. ٹو ریڈیوس دا پین آف سفرنگ ہیومینٹی، کہ مشکل میں پڑی ہوئی انسانیت کے غم کو یا درد کو کم کر سکیں. ایدھی ڈائڈ آن جولائی 8 2018 ایٹ دا ایج آف 88. ایدھی صاحب 8 جولائی 2016 کو فوت ہو گئے ایٹ دا ایج آف 88. 88 سال کی عمر میں. ہز ارگنز ور ڈینوٹیڈ، اس کے اعضاء ڈینوٹ ہو گئے، ہز ارگنز ور ڈونیٹڈ، اس کے جو اعضاء تھے وہ ڈونیٹ ہو گئے، یعنی لوگوں کو دیے گئے، ضرورت مندوں کو دیے گئے. لیٹ سے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ پہلے سے ایگریمنٹ سائن کر لے کہ اگر میں مر گیا تو میرے جو ارگنز ہیں، فار ایگزامپل کان ہے، آنکھ ہے، اس کے علاوہ کڈنی ہے، ہارٹ ہے وغیرہ، تو یہ ان لوگوں کو دی جائے جو غریب ہے اور جن کے پاس یہ نہیں ہے، آلریڈی ہاسپٹلائزڈ ہے اور ان کو ضرورت ہے، تو ان کو فری آف کاسٹ دے دی جائے. تو اس کو کہتے ہیں ڈونیشن. ایز پر ہز لاسٹ ول، جس طرح اس کی آخری خواہش تھی، اور یہی اس کی آخری خواہش تھی. عبدالستار ایدھی's legacy continues to inspire countless individuals worldwide. عبدالستار ایدھی کے یہ سہولیات جاری ہے ٹو انسپائر کاؤنٹلیس انڈیویجولس، کہ وہ لاتعداد لوگوں کو انسپائر کر سکے، متاثر کر سکے ورلڈ وائڈ، پوری دنیا میں. ہز انویورنگ ڈیڈیکیشن، اس کی نہ ختم ہونے والی وقفیت. ایمپتھی، ہمدردی. اینڈ سیلف لیسنس، اور اس کی جو وہ تھی کیا کہتے ہیں، مخلص. سیلف لیسن مطلب مخلصی، اس کی جو مخلصی تھی. سرو ایز اے گائیڈنگ لائٹ، وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کرنے والی روشنی ہے. فار فیوچر جنریشنز، آنے والے مستقبل کے لیے یا پھر آنے والے نسلوں کے لیے. جنریشنز مطلب نسل، یعنی آنے والے یا مستقبل کے جو نسل ہیں، ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے، یعنی روشنی کرنے والی رہنمائی ہے. ریمائنڈنگ اس، جو ہمیں یاد دلاتا ہے، دا پروفاؤنڈ امپیکٹ، بہت زیادہ اثر ون پرسن کین میک ان دا لائف آف ادرس، کہ صرف ایک ہی شخص دوسروں کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. تو یہ لیسن یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. آگے ہم اس کا ایکسرسائز کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.